बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर हाउस पेशावर से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब। आपके ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी लेवल पर कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही? किस चीज़ की हो रही है? सवाल कर रहा हूँ मैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी केसेस हैं सियासी बुनियादों पर हैं, जितने केसेस हैं वो अब यानी राइट टू फेयर ट्रायल नहीं, ठीक है, अगर वो कह रहे जेल में एक्सेस नहीं है, मीडिया को एक्सेस नहीं है। देखिए, वो अगर समझते हैं कि उनके खिलाफ गलत केसेस बने तो अदालतें आज़ाद हैं, जाएँ अदालतों में। अदालतें आज़ाद हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं। ये इमरान खान साहब ही कहते थे ना, आप उनको कॉपी कर रहे हैं। वही कहते थे अदालतें आज़ाद हैं, जजेस तो तकरीबन वही मौजूद है, अदालतें आज़ाद हैं। अच्छा, एक दो और बहुत अहम मामलात पर आने से पहले, कोलेटरल डैमेज, ये अब एक लफ्ज़ है जो बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में। एक मीटिंग भी हुई है जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खुसूसी कमेटी है सिक्योरिटी पर, और उस इजलास के बाद बाहर आकर जो गुफ्तगू की सुहेल आफरीदी साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शन जो है वो देखा जाता है कि अगर आपने 100 दहशतगर्द मारे हैं और 2 सिविलियंस उसमें जान से गए हैं तो ये कोलेटरल डैमेज है इंटरनेशनल डेफिनेशन के मुताबिक। लेकिन अगर 21 लोग मासूम मारे जाते हैं और दहशतगर्द कोई नहीं होता तो फिर ये वॉर क्राइम है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। हमारे सूबा जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। माजी में हमने ऑपरेशंस की, जो हमारी हुकूमत थी, अमन आया, लोगों को यहाँ पर आबाद किया गया। आज आप दहशतगर्दी को देखें जो हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्स में है, हमारे सेंट्रल एरिया में है। और प्रॉब्लम यह है कि जो फ़ौज इंडिया को 4 दिन में सबक सिखा सकती है तो मुट्ठी भर जो है वो दहशतगर्दों को भी सबक सिखा सकती है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि विद इन दी कंट्री जो है ऑपरेशन करना या मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गलत आदमी या मैं दहशतगर्द हूँ और मैं आपके साथ पनाह लिए हुए, तो उसको जो है आप चेक नहीं कर सकते कि ये जो 3-4 लोग हैं इनमें से दहशतगर्द कौन है। रेस्पॉन्स जो है वो बड़ा एक क्विक रेस्पॉन्स होता है, और उधर से जो है अब इसमें आप करेंगे ये ठीक है गलत है, इस दौरान एक अटैक भी होता है। अब ये भी ना समझे कि यहाँ पर जो है ड्रोन जो है वो क्या दहशतगर्द नहीं कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं उनको ड्रोन कहाँ से सीखा। दहशतगर्द भी ड्रोन इस्तेमाल कर वो कर रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि ड्रोन चलाना कैसे सीखा। आप और मैं तो नॉर्मल ड्रोन चला लेंगे कि राइट लेफ्ट उड़ाने, लेकिन कोई उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो आप उसके अंदर फॉर एग्जांपल बारूद हो या कोई चीज़ हो कहीं पे गिराना हो, वो आप और मैं नहीं, वो टेक्निकल लोग ही कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार अफगानिस्तान से कहते हैं कि आपकी सरजमीन जो है वो इंडिया और इसराइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बड़ा संजीदगी से हमने उनके साथ बातचीत की है। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए हैं, उनको कई दफ़ा उनको समझाया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वो चीज़ आप अपनी रिसेंटली भी आपने उनके मज़ाकरात देखे तो, लेकिन ये चीज़ें कब तक होंगी? एक जगह पे तो हमने खुद समझा, जहाँ पर हमने अफगानिस्तान को सालों साल हमने उनकी खिदमत की, उनके मुश्किल वक्त में अपने भाइयों और बहनों को हमने सहारा भी दिया, उनको यहाँ पर रखा भी, सही चीज़ें भी की, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल होगी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में। ये चीज़ें हम कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि देखें, नुकसान होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने पनाह दी है खुदा न खासा किसी दहशतगर्द को, मैं अपने घर में दी हुई है, तो अगर मैं उस दहशतगर्द को आप मारने आएंगे उसमें कोलेटरल डैमेज तो डेफिनेटली होगा। क्यों नहीं होगा? सही। या तो ये हो ना कि आपने किसी जंगल में उसको रखा है, किसी रहते कमरे में रखा है चीज़ें, अगर उस रिज़ल्ट से पता चलता है कि अगर वो उसमें दहशतगर्द भी हैं और साथ कोलेटरल डैमेज है, नहीं होना चाहिए किसी सूरत में भी। लेकिन मसला है कि मैंने अगर पनाह दी हुई है तो क्यों मैंने दी हुई है। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए, हम इस सूबे के लिए, हम तहरीक इंसाफ के लोगों की गुफ्तगू सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि इसके लिए आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें, ड्रोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें कोलेटरल डैमेज ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी उसमें जो है वो नुकसान का एहतमाल ज़्यादा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, आप मुझे बताएं कितनी शहादतें हो रही हैं डेली बेस पे, हम कितने जनाजे उठा रहे हैं, कितने सिपाही, कितने ऑफिसर जा रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, पता है कि कितने जनाजे जो है वो सिर्फ फ़ौज के नौजवानों के जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे सूबे का एक यंग लड़का काकुल से जो है उसने पास हुआ और उसने अभी तक जॉब की फर्स्ट डे ज्वाइनिंग पे जा रहा था और शहीद हो गया। कितने ऑफिसर्स यहाँ पर शहीद हो रहे हैं। आप वज़ीरिस्तान से लेकर चले जाएँ, दीर तक चले जाएँ, उधर मतलब है कि जो सिचुएशन चल रही है। अब मुझे बताएं कि हमारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डी खान में जो दहशतगर्द, आपकी असेसमेंट क्या है? क्या तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं चाहती, या वो उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ चाहती है? वो कन्फ्यूज़, आपकी कन्फ्यूज़ है। हाँ, वो कहते हैं कि हम रियासत के साथ भी खड़े हो जाएं, उनका भी मुखालफत ना करें, और हम ऐसा भी ना करें कि हम नज़र आए कि हम जो है वो उनको भी सपोर्ट, दोनों को सपोर्ट चाहते हैं। वो मुझे नज़र आता है। देखिए, जो आपने क्या ना कि
انٹیلیجنس بیس آپریشن. اب دیکھیں نارملی جب ٹریولنگ ہوتی ہے آئی ڈی بلاسٹ ہوتا ہے. ابھی مجھے بتائیں کوارٹ میں جو ہنگو میں ہمارے ایس پی جو شہید ہوئے, چھوٹا بلاسٹ ہوا, اس کے بعد وہ جب پہنچے بڑا بلاسٹ ہو گیا. فوج ہماری جو فوج کے نوجوانوں پہ یہاں پر ہوتا ہے ایمبوش ہوتا ہے, آئی ڈی ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں. ٹریولنگ میں آپ دیکھیں روڈ سائڈ ہوتا ہے, ریموٹ کنٹرول پہ جو ہے وہ بارود پھاڑ دیتے ہیں. تو بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز یہاں پر ہوتی ہیں. اس میں جو زخمی ہوتے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں کہ وہ بھی میجورٹی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسپیشل پرسن بن جاتے ہیں, ان کی کوئی ٹانگ چلی جاتی ہے, ہاتھ چلا, تو وہ فوج کے کیا بنے. تو سہیل آفریدی کہتے ہیں لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ اس صوبے کو ایک لیبارٹری کے طور پر نہ لیں کہ ہر کچھ سال کے بعد پالیسی تبدیل ہو جائے. کبھی آپریشن کی پالیسی ہے, کبھی ٹاکس کی پالیسی ہے, کبھی آپ ان کو مجاہدین کہتے ہیں, کبھی آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فیلڈ مارشل صاحب ایک ہی مرتبہ ڈیسائیڈ کر لیں اور پھر اس پالیسی کو ہی لے کر چلیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کچھ وزٹس کے پی کے کیے. میں 1-2 میٹنگز میں موجود تھا اور میں جرگے میں موجود تھا. ریسنٹلی بھی انہوں نے جو ہے کل بھی وزٹ کیا اور یہاں پہ ٹرائبل ہمارے جو لوگ ہیں ان سے انہوں نے بات چیت بھی کی. ان کا بڑا کلیئر ویژن ہے کہ ہم کسی اس شخص سے بات نہیں کریں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا, جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگز نہیں ہو سکتے, نہ بات چیت ہو سکتی ہے. اور آپ اگر کہیں کہ میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, ریاست کو نہیں مانتا, حکومت کو نہیں مانتا, اور میں بولوں نہیں آپ میرے ساتھ بات چیت کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہماری خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ ہم افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہیں, اور اتنا لمبا بارڈر ہمارا ہے جس کو مینیج کرنا مشکل ہے. امپاسبل نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں مشکل ہے, اور اس کو جو ہے چیزیں اور وسائل کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہوتی ہے اتنے لمبے بارڈر کو مینیج کرنا. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ وہاں سے جو اگر ہم یہاں پر 10-15 دہشت گرد مارتے ہیں تو 25-30 اور آ جاتے ہیں, تو اس چیز کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. اور چیزیں ہیں کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے, بہت جلد ہم اگر ہم خیبر پختونخوا کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور سپورٹ کریں تو بہت جلد یہاں پر سے دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. صحیح. اور آپ کے خیال میں ابھی 3 نومبر کو اجلاس بلایا ہے بابر سلیم سواتی صاحب نے ایک مرتبہ پھر سیکورٹی کمیٹی کا, اور اس میں ابھی تو جو ابتدائی طور پر تفصیلات آئی ہیں اس میں ممبران ہی ہیں, ایم پی ایز ہیں, مختلف علاقوں سے لوگ ہیں, لیکن وہ بات کر رہے ہیں گرینڈ جرگا کی. وہ ایک ایسی سچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں سابق گورنرز, آپ بھی غالباً کرنٹ گورنر کو بھی بلائیں گے, اس کے بعد کور کمانڈر, آئی جی خیبر پختونخوا, سابق وزراء, سابق وزرائے اعلیٰ, ان سب کو بلا کر پھر سول سوسائٹی اور وکلاء سب کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ایک پالیسی بنے. آپ کے خیال میں کرنٹ سینیریو میں کہ جہاں پر ابھی ایکٹیولی ریاستی اداروں اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان لیزون موجود نہیں ہے, یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے لیزون میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. کچھ ایشوز پہ ابھی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ساروں پہ اختلافات نہیں ہو سکتے ہیں. ڈائلاگس چلنے چاہیے چیزیں. دیکھیں میں اگر اسلام آباد نہیں جاؤں گا, اپنا مقدمہ نہیں پیش کروں گا, اپنے مسائل نہیں بتاؤں گا, اپنی مشکلات نہیں بتاؤں گا, تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ دوسری بات یہ کہ مجھے آج اسپیکر صاحب نے بھی دعوت دی جب وہ یہاں پر آئے تھے. انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی بول رہے ہیں جو بھی بولے, انہوں نے بنائی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ اپنے پارلیمنٹیرینس کو رکھا ہے. سی ایم صاحب اس کے اندر موجود ہیں جس کو اسپیکر صاحب چیئر کر رہے ہیں. وہ ایک ان کی پارلیمنٹ کی اپنی کمیٹی ہے جس میں پارلیمان لیڈرز ہیں اور جن حلقوں میں یہ جو چل رہا ہے دہشت گردی چل وہ ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس میں گورنر صاحب کو بھی اور فارمر گورنر صاحبان کو بھی, سی ایم اور فارمر سی ایمس کو, اور ایسا کوئی ہم ایک پولیٹیکل اور سویلین کا ایک مکس جرگہ بنا رہے ہیں جس میں ہم بیٹھ کے ایک دن پورا لگائیں اور اس میں ہم یہ چیز کریں کہ ہم اپنا ایک نچوڑ نکالیں کہ ہم کس طریقے سے صوبے میں امن لا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس پہ اگر ایک بحث ہو سکتی ہے اور ایک چیز ہم آپ اس پروسیس کا حصہ بنیں گے. ڈیفینیٹلی میرے صوبے کے امن کے حوالے سے, میرے صوبے کی ترقی کے حوالے سے, میرے صوبے کی خوشحالی کے حوالے سے جو بھی بات کریں. مولانا فضل الرحمان نے بھی ویلکم کیا. آپ کے خیال میں یعنی اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک مرتبہ بیٹھ جائیں گے ہم کبھی بھی. ہم اس چیز دیکھیں, میں اگر نہیں جاؤں گا فار ایگزامپل تو آپ بھی تنقید کریں گے, صوبے کی ترقی کی بات ہو رہی ہے, امن کی بات ہو رہی ہے, اور گورنر صاحب نہیں جا رہے. ہم تو اس وقت آج جب آپ سی آف کر رہے تھے میں آپ کو سن رہا تھا, آپ بابر سلیم سواتی صاحب کو اپنے آفس کی طرف سے تمام تعاون کی یقین دہانی کروا رہے تھے, لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے, سہیل آفریدی صاحب, ان کے اوپر بڑا پریشر ہے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا, ان کے لیے کچھ ریلیف جو ہے ان کو مل سکے, ان کی رہائی نہیں بھی ہوتی, دیگر بہت سارے معاملات ہیں, پریشر رہائی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو گیا. 1 پوائنٹ ایجنڈا. اب اگر وہ دباؤ بڑھانے کے لیے نومبر کے مہینے کو کہا جا رہا ہے کروشل ہے, اگر دباؤ بڑھانے کے لیے لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے, آپ وفاق کے نمائندے ہیں,
کیا آپ کے اسیسمنٹ ہے کہ وفاق کی طرف سے آپ کی طرف سے کیا ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل چیزیں پولیٹیکلی سارٹ آؤٹ ہوں. آپ فار ایگزامپل جاتے ہیں اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں, کیا آپ کے بانی چیئرمین رہا ہو جائیں گے؟ وہ عدالتوں نے سزا دی ہے. عدالتوں نے اگر سزا دی ہے تو عدالتیں ان کو رہائی کریں گی. ڈی چوک رہائی نہیں کرے گا, یا اسلام آباد پہ چڑھائی رہائی نہیں کرے گا, یا وہاں پر کھڑے ہو کے کوئی وفاقی وزیر یا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو نہیں کہے گا کہ جی میں نے رہا کر دی ہے. عدالتوں کے ذریعے رہا ہونا ہے. اس سے کچھ نہیں ہونا کہ آپ جائیں ڈی چوک پہ بیٹھیں, آپ دھرنا دیں, جلسہ جلوس کریں, جو بھی کریں, اس سے رہی نہیں ہونی. آپ کو ٹیکنیکل اور جو ہے اس پہ آپ کو اپنی ٹیم کو جو ہے میں سمجھتا ہوں لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کرنا پڑے گا, اور وہ عدالتوں سے ہی رہا ہونا ہے, باقی چیزیں نہیں ہونی. اور میں نہیں سمجھتا کہ چیز ہونی چاہیے, اور ہمارا صوبہ اس چیز کا متعامل ہو سکتا ہے. تو اس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ابھی تو نومبر دور ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس مرتبہ تو اٹک پل کراس نہیں کرنے دیں گے اور پہلے سے زیادہ برا حال ہوگا. وہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہوگی. میرے ساتھ یہ ڈسکس نہیں ہوگا اٹک پل کراس ہو گیا نہیں ہوگا. یہ تو ماضی میں بھی اٹک پل کراس نہیں کرنے دے رہے تھے, اور پھر ڈی تک چوک تک پہنچ گیا اور کہتا ہم نے بہت کچھ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کوئی ایسے مشاورت نہیں ہوئی, نہ میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نہیں آنے دیں گے یا نہیں گزرنے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت آنی نہیں چاہیے کہ وہ نہ آئیں. ہاں اگر کوئی احتجاج ہے اور انہوں نے اپنے احتجاج ایک ریکارڈ کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلسہ پشاور میں بھی ہو سکتا ہے, وہ جلسہ ثوابی یا مردان یا ڈیر اسماعیل خان یا بنو میں بھی ہو سکتا ہے, یا مالکڑ میں بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو.